السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ اس صورت کا پس منظر، زمان نزول اور آغاز وحی کیسے ہوئی اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ محدثین کے نزدیک جو ہے اور اکثر علماء امت کی عظیم اکثریت جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلے وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ پہلا حصہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اور رمضان کی رات میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں سے ایک رات یا 27ویں میں جو ہے اس کا نزول کی شروعات ہوئی، اور تمام تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس میں فرمایا جا رہا پڑھو، اور دیباچے میں ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ فرشتے نے یعنی جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے نے جو آپ کے سامنے رکھا وہ ان آیات کی تحریری شکل تھی اور کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرمایا جا رہا پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یعنی اللہ کا نام لے کر پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اور جو ہے وہ بھی نزول وحی کے پس منظر میں جو بات ہمارے سامنے آئی، تو غار حرا میں آپ اس سے پہلے وحی کے نزول ہونے سے کئی دن پہلے، بعض روایات میں 6 مہینہ پہلے، بعض 1 سال ایسا، آپ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وہ قسم کی عبادت تھی جسے تہنس کا لفظ دیا گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اپنے ساتھ وہ لے جایا کرتے تھے، ستو اور پانی وغیرہ لے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، حالانکہ جو توحید کا گڑھ تھا وہاں پہ مشرکین اور قریش نے 360 بت رکھے تھے، تو ان کسی کو نہیں یہ کرتے تھے، بلکہ اللہ ہی کو آپ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے۔ اسی لیے کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یعنی اپنے رب اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذی خلق، جس نے پیدا کیا، مطلقاً یہاں پر پیدا کیا فرمایا، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ کائنات یعنی پوری یونیورس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس یونیورس کے اندر کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے
پیدا کیا، ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے اسٹار، پلانٹس، گیلیکسیز، ملکی وے، یعنی یونیورس جو ہے نا بہت وسیع ہے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ایک سولار سسٹم کے اندر ایک سورج اور 9 پلانٹس ہوتے ہیں، 9 سیارے، لیکن اب سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 نہیں بلکہ 8 سیارے ہیں۔ پلوٹو جو آخری سیارہ ہے اسے وہ لوگوں نے پلانٹ کے زمرے سے ہٹا دیا، تو ایک سورج اور 8 کہتے ہیں، لیکن پھر یہ کئی سال تک 9 پلانٹ کہتے رہے، اب یہ جو ہے 8 کہتے ہیں۔ بہرحال ان سائنس کی تھیوریز جو ہے بدلتے ہیں، اور کئیوں اربوں خربوں کلومیٹر دور جو ہے سورج سے دور ہے وہ پلوٹو۔ تو یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، صرف کائنات کا خالق ہم کہہ دینے سے جو ہے بات اتنی یہ نہیں تھی۔ جب ہم کائنات کے تفصیل میں جاتے ہیں تو حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنی وسیع کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا، اور ان پوری کائنات کے اندر بھی ہر چیز کو پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کانسیپٹ ہمارا بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ کب یونیورس کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمے ہوئے علقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 5 میں اور دوسرے مقامات پر بھی جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا تخلیق کے پیدا کرنے والی اتنی زبردست صفت ہے کہ انسان اس پر اگر غور کرے تو اس کا جو ہے دل پکار اٹھے گا کہ یہ جو ہے اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا بلکہ صرف اللہ۔ چونکہ 2 خلیے مرد اور عورت کے جب ملتے ہیں اور ملنے کے بعد جو ان کا پروسیس شروع ہوتا ہے جیسے فرٹیلائزیشن، اور ملنے سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملینس آف خلیے اسپرمز جو ہے وہ اس میں سے 1 یا 2 کامیاب ہوتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے کا پورا بھی جو پروسیس یہ ہے۔ پھر اس کا اسپرم کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں، عورت کا ایگ جسے اووا کہتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں، اس ضمن میں ترکی کے ایک سائنٹسٹ ہیں یحییٰ، ہارون یحییٰ صاحب کر کے ہیں، انہوں نے بہت اچھی اس کے اوپر ویڈیو بلکہ CD بنائی تھی بہت پہلے، 20-25 سال پہلے، ہو سکتا ہے ابھی بھی یوٹیوب پر وہ اویلیبل ہو۔ تو اس نے اس تخلیق کا پورا پروسیس انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے بتایا تھا، تو ایک دم حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ ہر کام انجام ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا۔ وہ 2 خلیے ملنے کے بعد میں بھی کس طریقے سے وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، پھر 8 سے 16 ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جان کب پڑتی ہے، جو قرآن نے 40 دن کا جان بھی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو گروتھ کے جو فیسز ہیں، یعنی کہ آنکھ کا، سر کا، ہاتھ کے اندر لائنز کا، وہ تمام چیزوں کو جو ہے نا بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اگر موقع ملے تو اس کے اوپر جو ہے یہ غور کر، مجھے ان کی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب سے، کہ انہوں نے بہت اچھا سمجھایا ہے، اور وہ چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو جو ہے کتنا ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے
یہ صرف اور صرف اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں کہ جو اس کو پورا کر سکے۔ راجر مور کر کے ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے ایمبریولوجی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے تقریباً 400 پیج کی۔ جب وہ سعودی میں جب ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اور پھر اس کے تعلق سے چونکہ ایمبریولوجی پر انہوں نے ریسرچ کیا اور پھر کتاب لکھی اور پھر اور حقائق ان کے سامنے آئے کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے 3 پردوں کے اندر، وہ پردے ان کو کتنا سیکیورٹی دیتے ہیں، اور جو غذا ان کو جو ملتی ہے ماں کے ذریعے سے وہ کیسا اس کا نظام ہے۔ تو یہ سب کمپلیکیشنز اور یہ سب پروسیسز میں جب انہوں یہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ جو ہے ایمان لے آئے کہ انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ یہ جو ہے یہ جو باتیں قرآن مجید میں جو بیان کی گئی پھر اور ریسرچ ہمیں یہ ثابت کرتا ہے، یہ بات دلیل ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ جو باتیں یہ بیان کریں بالکل سچ ہے، پھر وہ ایمان لائے۔ تو یہ ایمبریولوجی کا اتنا بڑا زبردست پروسیس ہے، انسان اگر اس پہ غور کرے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے سامنے عیاں ہوتی، پھر اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ جو ہے کیسے جو ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کو کا نگراں ہے، سنبھال رہا ہے اور اس کا گروتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے الگ، پھر اس میں انہوں نے یہ بھی اور جرمور نے یہ بھی کہا کہ الگ کا جو سٹرکچر ہے خون کا جو لوتھڑا جو انیشل سٹیج میں جو بنتا ہے وہ لیچ ایک جانور ہے انسیکٹ، اس کے مانند ہے، لیچ کے مانند ہے، جیسے وہ خون کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے ایز اے پیراسائٹ، ویسا اس طریقے سے جو ہے ایک جمع ہوا خون کا یہ ہے۔ تو یہ بہت ریسرچ انہوں نے اس کے اوپر بہرحال کی ہے، ہم کبھی اپنے اپنا وقت ہم نکال کر جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر دیکھنے سے جو ہے بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہوتی ہیں، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سینگ از بلیونگ جو ہم کہتے ہیں نا، ایک تو سننا ہے ایک دیکھنا ہے، دیکھنا اور سننا جب سائملٹینیسلی جب چلتا تو پھر جو ہے وہ ہمیں علم کا بہت یقین ہمیں پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے علم ہمارا بڑھتا ویسے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، نالج کے ساتھ جو ہے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اس کا اظہار جو ہے عمل میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، یعنی اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسلاً بعد نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ علم جو ہے کیسے وہاں سے پروپگیٹ ہوا، آگے بڑھتا چلا گیا، قلم کے ذریعے سے علم یہاں تک پہنچا۔ اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کا فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشو و نما پانے، ڈیولپ ہونے، پھیلنے، ایکسپینڈ کرنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل، ایک جنریشن کے علم کو دوسری جنریشن تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر الہام نہ کیا ہوتا۔ تو جو بھی چیز، جو بھی سائنٹیفک تحقیقات ہیں، ڈسکوریز ہیں، انکشافات ہیں، ریسرچ ہیں، یہ تمام جو ہے اللہ کی اذن سے ہو رہی ہیں۔ اللہ ہی انسان کے اندر الہام کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، تو پھر وہی رہنمائی کرتا ہے کیسے آگے بڑھنا۔ تو اللہ کی اذن سے ہی یہ پروموٹ ہو رہا ہے علم۔ تو انسان کا خود کچھ، انسان کا جو علم ہے
اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اس کا ذاتی یا خود کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ذریعہ قلم کو بنایا۔ تو اس سے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم کو یہ کیا، پروان چڑھایا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ جو ہے کنفائن ہو کر وہیں جو ہے وہ رہ جاتا۔ تو اور بھی انشاءاللہ باتیں ہیں کہ ہم اس کا آئندہ مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی الحمدللہ سعادت کی بات ہے کہ پہلی وحی جب آئی جبریل علیہ السلام لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھائے، پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ کلام پہنچا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم یہ اللہ کے کلام جس نے تمام تخلیق، تمام کائنات اور کائنات کے اندر کے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا کلام کتنا معتبر اور کتنا مستند اور کتنا عظمت، شان، شوکت، حکمت، علم والا، اس کا اندازہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے علم، ہمیں بھی جو ہے یہ مزید علم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔